بیڈ سپیس والے آپشن کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جو پرائیویٹ کمرہ ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ کمرے کو شیئر کرنا، دبئی کے اندر اگر آپ اپنا پورا فلیٹ لیتے ہیں اور خود ہی اس میں آپ رہتے ہیں، اور روٹی شوٹی کا بتاؤں گا کہ کھانا بھی تو آپ نے کھانا ہے نا، ٹرانسپورٹ کہ بھئی ظاہر ہے آپ نے آنا جانا بھی ہے، اور اگر آپ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں، اگر یہ ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کیا جائے تو آپ جی السلام علیکم، ذبیح الابلگن آپ سے مخاطب ہوں۔ دبئی کے ریگا روڈ پہ الوریر مال ہے، اس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کے لیے کچھ ورکنگ کی ہے کہ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دبئی کے اندر ایک مڈل کلاس رہائش کا یا ایک لیبر کی رہائش پہ کتنے پیسے خرچ آتے ہیں اور ٹرانسپورٹ پہ مہینے کا کتنا خرچ آ جاتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر دبئی میں رہائش رکھی جائے تو اس پہ کتنا خرچ آتا ہے، تو ماہانہ بجٹ کتنا ہونا چاہیے۔ تو اس پر میں نے ورکنگ کی ہے اور یہ کچھ اعداد و شمار میں نے لکھے ہیں، اور میں دبئی کی ایک وہ آپ کو صورت دکھانا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے ٹیلی ویژن پر یا سوشل میڈیا پر نہیں دیکھی۔ آپ نے ٹیلی ویژن سوشل میڈیا پر دبئی کو جو دیکھا ہے، بڑی بڑی شیشے کی عمارتوں میں دیکھا ہے، یہاں بلٹ ٹرین کو دیکھا ہے آپ نے، اور بارز کو دیکھا ہے، ٹورسٹ پلیسز کو دیکھا ہے، اور ہوٹلز کو، مالز کو، آپ نے وہ دبئی دیکھا ہے۔ لیکن میں 2-3 دن سے دبئی میں موجود ہوں، اور ایک دبئی میں نے بھی دیکھا ہے جہاں پہ ہزاروں غیر ملکی بیچارے سونے کے لیے ایک بیڈ کو ترستے ہیں کہ کاش انہیں ایک بیڈ مل جائے، لیکن وہ بھی شاید ان بیچاروں کو نہیں مل پاتا، جسے آپ بیڈ شیئرنگ کہتے ہیں، بیڈ سپیس کہتے ہیں یہاں پر۔ تو یہ دبئی ہے، اور میں آج آپ کو وہی دبئی جو ہے وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ ظاہر ہے آپ کو سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، آپ نے سونا ہے تو رات گزارنی ہے، تو یہیں سے میں بات شروع کرتا ہوں کہ رہائش یا کمرہ یا بیڈ سپیس یا فلیٹ لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو بیڈ سپیس سے میں بات شروع کرتا ہوں، اور یہ چونکہ سب سے سستا آپشن ہے دبئی کے اندر، اور یہاں میں نے دیکھا ہے کہ 70-80% جو انڈین، بنگالی اور پاکستانی لیبر کے لوگ ہیں بیچارے، یا جو متوسط جاب بھی کر رہے ہیں، تو وہ بیڈ سپیس والے آپشن کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک کمرے کے اندر آپ سمجھیں کہ 2 سے لے کے 8 لوگوں تک کے بیڈ لگے ہوتے ہیں، اوپر جو بنکر بیڈ جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ بنکر بیڈ ہوتے ہیں۔ ایک کمرے میں 6 لوگ بھی رہتے ہیں، 8 بھی رہتے ہیں، 4 بھی رہتے ہیں۔ اگر کم ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کرایہ اتنا انہیں بڑھتا جاتا ہے ان کا کرایہ، اور زیادہ تر یہ جو لیبر میں لوگ کام کرتے ہیں بیچارے، سیکیورٹی گارڈ ہیں یا سیلز مین وغیرہ ہیں، تو وہ اس آپشن کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ عام طور پر آپ ذہن میں رکھیں کہ 400 درہم سے لے کے اور 800 درہم تک یہ آپ کا خرچ آ جاتا ہے بیڈ سپیس کا، یعنی کہ کسی کمرے میں ایک بیڈ لینے کا، تو 400 سے 800 درہم آپ کا خرچ آتا ہے۔ اس وقت درہم 76 روپیز کا ہے، 76 روپے پاکستانی ہے، تو آپ دیکھ لیجیے کتنے پیسے بنتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بیڈ سپیس ہوتی ہے اس میں پانی کا بل، بجلی کا بل اور گیس وغیرہ کا بل الگ سے نہیں دینا پڑتا، وہ اسی میں شامل ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف آپ آ جائیے کہ جو پرائیویٹ کمرہ ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ کمرے کو شیئر کرنا، یعنی کہ ایک بندہ اور ہوگا اور دوسرے آپ ہوں گے، اور یہ بھی مڈل کلاس لوگ اس کو مطلب کرتے ہیں، جن کی کوئی سیلری $8-10 ہزار درہم جن کی سیلری ہوتی ہے، تو وہ اس آپشن کو اویل کرتے ہیں کہ یعنی کہ ایک کمرے میں اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ کا مہینے کا، آپ یوں سمجھیں کہ دبئی کی میں بات کر رہا ہوں، مہینے میں 1500 سے 3000 درہم تک خرچ ہوگا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایریا میں رہ رہے ہیں، اور اگر یہی آپ چلے جائیں شارجہ میں چلے جائیں تو شارجہ میں یہ کرایہ جو ہے وہ 1000 سے 2000 تک ہو جاتا ہے، شارجہ چونکہ بالکل نیبر میں ہے۔ اور اگر اس سے اور آگے عجمان میں چلے جائیں آپ، تو عجمان میں 800 سے 1200 کے درمیان آپ کو شیئرنگ کمرہ مل جاتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ دور بہت ہے عجمان، اس پہ میں آگے جا کر بات کروں گا آپ سے۔
تو یہاں جو اب شیئرنگ کمرہ ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک دو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ میرے علم میں بات آئی ہے۔ وہ یہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ ایک تو یہاں آپ کو پارکنگ الاؤ نہیں ہوتی، اور جہاں آپ بیٹھ رہے ہیں پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہے، اور دوسرا آپ کے پاس وزٹر کو آنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ آپ اس بلڈنگ میں کوئی آپ کا مہمان نہیں آ سکتا، وزٹر نہیں آ سکتا کوئی بھی آپ کے پاس، تو یہ پرابلم یہاں پر ہے جو شیئرنگ میں ہے۔ ایک اور آپشن ہے کہ دبئی کے اندر اگر آپ اپنا پورا فلیٹ لیتے ہیں اور خود ہی اس میں آپ رہتے ہیں، یہ عام طور پر ایک چھوٹی فیملی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جو ویسے اکیلا رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے، یعنی کہ کمرہ نہیں ہے، کوئی الگ سے کمرہ نہیں ہے، اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے، تو وہ تقریباً 3,000 سے 4500 تک میرے علم میں آیا ہے کہ یہ خرچ کرایہ آپ کا ہوگا، 3,000 سے 4500 اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کا۔ اور اگر آپ سنگل بیڈ فلیٹ لیتے ہیں کہ جس میں ایک بیڈ ہوگا، آگے تھوڑی سی سٹنگ ایریا ہوگا، آگے کچن ہوگا، اوپن کچن ہی ہوتا ہے، تو وہ اگر لیتے ہیں تو وہ 4500 سے لے کے 7,000 درہم تک آپ کا کرایہ ہوگا، یعنی کہ سال کا تقریباً 80-85 ہزار درہم۔ اور یہ اگر کسی دور ایریے میں آپ لے رہے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے اس میں سے کم ہو کے 40-50 ہزار درہم تک بھی ہو جاتا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو اگر یہی آپ اپارٹمنٹ شارجہ میں لیتے ہیں، یہ میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو لوگ دبئی میں کام کرتے ہیں وہ اکثر شارجہ میں عجمان میں رہ لیتے ہیں اور شارجہ سے یہاں آ جاتے ہیں، دہلی آتے ہیں، دہلی واپس چلے جاتے ہیں، تو اس لیے میں شارجہ کا بھی ساتھ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ شارجہ میں لیں تو وہ 20,000 سے 2,000 سے لے کے 3,000 تک بھی آپ کو جو اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے، اور اگر عجمان میں جائیں تو وہاں 1,500 سے 2,500 تک بھی مل جاتا ہے، چونکہ وہ ذرا دور ہے عجمان جو ہے۔ اور یہی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کام دبئی میں کرتے ہیں لیکن رہتے وہ شارجہ یا عجمان میں ہیں، اگرچہ انہیں بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈیلی یہاں سے شارجہ جانا، چونکہ ٹریفک بہت ہے، رش بہت ہوتا ہے شام کے وقت، اور جو عجمان ہے وہ تو ویسے بھی یہاں سے دور ہے، تو عجمان جانا روزانہ اور روزانہ آنا اچھا خاصا مشقت والا کام ہے، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے بچانا چاہتے ہیں یا سہولت لینا چاہتے ہیں، یہ اس پر ہوگا کہ بھائی آپ کی پریفرنسز کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ہو سکتا ہے آپ سستا گھر لیں لیکن آپ کہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں گھنٹے کا سفر کر سکتا ہوں، تو اپ ٹو یو ہے یہ۔ اور آگے میں عرض کر دوں آپ سے کہ آپ کا جو اگر آپ نے اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے اور اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے یا آپ کا وہ ہے 1 بیڈ ہے، تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو 300 سے لے کے 600 تک بجلی اور پانی کا بل بھی آنا ہے، 300 بھی ہو سکتا ہے، 400 بھی ہو سکتا ہے، 500 600 تک عام طور پر ہوتا ہے۔ اور انٹرنیٹ اور جو موبائل کی آپ کی وہ انٹرنیٹ ہے یا موبائل کے کا چیزیں، اور چیزوں سے مراد یہ ہے کہ موبائل کا بل ہے، تو وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ 250 سے 400 درہم تک وہ بھی آپ کا خرچ آ سکتا ہے۔ اور باقی اگر آپ لیتے ہیں بیڈ سپیس لیتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ اس میں یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی شامل ہوتی ہیں، وہاں آپ کو یہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اب میں آؤں گا سب سے اہم چیز، یعنی کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو رہائش کا بتایا ہے، پھر میں نے آپ کو اس کے یوٹیلیٹی بلز بتائے ہیں، اور اب میں آپ کو روٹی شوٹی کا بتاؤں گا کہ کھانا بھی تو آپ نے کھانا ہے نا۔ تو اگر آپ کھانا گھر میں بناتے ہیں تو عام طور پر مجھے بتایا گیا ہے یا نوجوانوں نے بتایا ہے کہ 400 سے 700 درہم تک آپ کا خرچ آئے گا اگر گھر میں آپ کھانا پکاتے ہیں، اور اگر باہر سے کھانا لیتے ہیں یا ریسٹورنٹ سے جا کر کھاتے ہیں تو وہ پھر آپ کا 800 سے 1200 درہم تک بھی خرچ ہو سکتا ہے۔ اور اب چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ، کہ بھئی ظاہر ہے آپ نے آنا جانا بھی ہے، اور اگر آپ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں، میٹرو یا جو لوکل بسیز ہیں آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، میٹرو ٹرین کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ 200 سے 350 تک درہم تک آپ کا مہینے کا خرچ ہو سکتا ہے۔ اور 200-300 درہم آپ ویسے رکھ لیں سنوکر کھیلنے کے لیے یا کوئی چھوٹی موٹی عیاشی کے لیے، تو اگر پورے مہینے کا بجٹ دیکھا جائے تو میں اس کو اس طرح سے کرتا ہوں کہ آپ کا اگر بیڈ سپیس میں ہے تو 600-700 درہم آپ کے کھانے کے رہائش کے آپ کے لگیں گے، 600 سے 1000 تک آپ کا کھانے کا اس میں شامل کر لیں، اور ٹرانسپورٹ 250 کر لیں جو میں نے بتا چکا ہوں، اور موبائل کا 300 کریں۔
अगर ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए तो आप यूँ समझिए कि बेड स्पेस या वन बेड अपार्टमेंट को दोनों को मैं मिला के ये बात करने लगा हूँ कि आप तकरीबन 2200 से 3600 दिरहम तक, यानी 2200 दिरहम से लेके 3600 दिरहम तक यहाँ एक आम आदमी अपनी रहाइश रख सकता है। यानी कि इसमें कोई अय्याशी भी नहीं है उस बेचारे की और फाका कशी भी नहीं है, यानी कि दोनों तरह से गुजारा कर लेता है। 2200 से 3600 के दरमियान आप यहाँ दुबई में रह सकते हैं और डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है और आप बेड स्पेस लेना चाहते हैं, आप किसी के साथ कमरा शेयर करना चाहते हैं या आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते और अलग से अपना फ्लैट लेना चाहते हैं। तो ये आप जहन में रखें कि 2200 से 3600 दिरहम आपको एक महीने के लिए यहाँ रहने के लिए दरकार है। ये मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, ये मैंने अजमान और शारजा की बात नहीं की। वहाँ जाएंगे तो ज़ाहिर ये चीज़ें थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके काम आई होगी, ये काम आ सकती है। आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत सारी दुआएं आपके प्यारों अजीज़ों के लिए। थैंक यू वेरी मच।